یہ سنیے، کراچی میٹرک امتحانات میں بے نظمی، نقل کی بھرمار اور وقت سے پہلے پرچے آؤٹ ہونے کا رجحان ذرا پرانا ہے، لیکن ہر سال تعلیمی بورڈ کی جانب سے امتحانی نظام میں بہتری اور شفافیت کے اقدامات کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ وزیر ہیں اسماعیل راہو اور وزیر بورڈ ہیں، یہ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہ وزیر بورڈ اسماعیل راہو کراچی میں مختلف اسکولوں کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں بے نظمی اور نقل کے مظاہرے ہو رہے ہیں، خود بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ یہ آبزرو کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے لیاری میں ایک اسکول کا دورہ کیا جہاں طلبہ و طالبات نقل میں مصروف تھے۔ طلبہ و طالبات کے پاس موبائل فونز، نقل کا مواد بڑی تعداد میں برآمد ہوا۔ وزیر بورڈ نے تسلیم کیا کہ نقل یہاں موجود عملے کی ملی بھگت کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سر، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کیوں نہیں ایسا عملہ ملا کبھی زندگی میں؟ یہ کیا، کس زمانے کی ہماری باتیں ہیں کہ جب کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا اور ہمیں یہ عقل بھی نہیں تھی۔ انویجیلیٹر جسے کہتے تھے، جو ایگزامینر ہوتا تھا، اس سے خوف آتا تھا ویسے بائی دا وے۔ مطلب وہ کیا خوفناک قسم کے ہمیں تو ایگزامینر ملے ہمیشہ ہی زندگی میں۔ وی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ چونکہ ہمیں اس قسم کے انویجیلیٹرز اور یہ نقل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اینڈ ہینس وی آر سٹنگ ویئر وی آر، لیکن یہی بچے ہیں جو آگے جائیں گے اور آپ کے گردوں کا سرجری بھی کریں گے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دیز آر گوئنگ ٹو بیکم ڈاکٹرز اینڈ پائلٹس اینڈ پیپل یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان پوزیشنز آف رسپانسبلٹی۔ تو دیکھ لیں۔ امیدواروں سمیت تمام ذمہ داروں کے خلاف انہوں نے کہا جی ایکشن لیں گے۔ وزیر بورڈ نے اپنے فرائض ذمہ داری سے انجام نہ دینے پر فوری طور پر سینٹر منسوخ کرنے اور سپرنٹینڈنٹ کو برطرف کرنے کی بھی یہ بائی دا وے یہ صرف ایک اسکول یا امتحانی مرکز میں نہیں ہو رہا، کم و بیش ہر جگہ حالات جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ مطلب کہ آپ اپنے ارد گرد آپ کے گھر جو لوگ ہیں، کوئی آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا سٹاف ہے، ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ساروں سے پوچھیں۔ کل مجھے یہ پتا چلا کہ فار نو رائم اور ریزن آپ اسکول کے جب سینٹر جاتے ہیں آپ ایگزام دینے کے لیے تو پر بچہ 900 روپے 800 روپے لے رہے ہیں ٹیچرز۔ اور اس میں کیا ہمارا ایک کالیگ ایک بتا رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، اب انہوں نے بھی تو ان ٹیچروں نے بھی تو آنا ہے نا۔ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، تو میں نے کہا اس کو 900 روپے 800 روپے پر بچہ لے کے وہ کیا کرتے ہیں مبینہ طور پر، تو یہ بتایا گیا کہ آخر میں 15-20 منٹ دیے جاتے ہیں کہ چلو جو پوچھنا ہے پھر پوچھ لو۔ یہ ہے۔ اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر جامعات اور بورڈ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ راہو صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، کراچی میں میٹرک کے امتحانات چل رہے ہیں، روایتی طور پر ہم یہ سنتے دیکھتے آئے ہیں کہ ان میں بے نظمی بھی ہوتی ہے، پرچے لیک بھی ہوتے ہیں اور نقل بھی بھرپوری ہوتی ہے۔ آپ تو خود جا رہے ہیں اس پر، کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے پہلے ہی جب امتحانات شروع ہو رہے تھے تو اس وقت بھی جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت بھی سندھ کے اندر 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک جو امتحانات ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تقریباً پوری سندھ کے اندر ہمارے پاس 2400 سینٹرز ہیں، تمام ہمارے جو امتحانی مراکز ہیں تمام ڈویژنز کے اندر، اور اس میں کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 16 لاکھ کے قریب بچے جو 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک امتحانات دیں گے۔ فقط کراچی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 لاکھ سے زائد بچے 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک امتحانات دے رہے ہیں، اور 650 سینٹرز ہمارے کراچی میں ہیں۔ اور ہم نے پہلے دن سے کوشش کی اور ہم نے SOP جاری کیا اور ہدایات بھی جاری کی تمام بورڈز کو، ان کے ساتھ اس وقت ہم نے ویجیلنس ٹیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی وزٹ کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ میں خود بھی گیا ہوں۔ ہماری تمام انتظامی جو یونٹس ہیں، جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے اس میں ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے اسسٹنٹ کمشنر، یا اور جو ہیں ایجوکیشن کے محکمے کے تمام افسران بھی ہم نے ان کی بھی ٹیمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو مجھے جو جہاں تک میں خود گیا، میں نے خود آبزرو کیا کہ گورنمنٹ اسکولس بھی میں نے وزٹ کیے جو امتحانی مراکز تھے گورنمنٹ اسکولس کے اندر، اور جو امتحانی مراکز پرائیویٹ اسکولس کے اندر تھے ان کو بھی میں نے وزٹ کیا۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے جو بے قاعدگیاں نظر آئیں وہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر نظر آئیں، جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ہدایات جاری کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی بچہ نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کا وہ نہ فقط پیپر، اس کا وہ پیپر منسوخ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے پورے تمام پیپرز اس سال کے جو ہوں گے وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ کسی سے موبائل پکڑا جائے گا تو وہ بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہدایات ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان پہ عمل کرا رہے ہیں اور کرائیں گے۔ کرا لیں عمل۔
مطلب اس طرح تو آدھا بچہ پھر آؤٹ ہی ہوگا، کیونکہ ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں، آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو لٹرلی آدھے تو سینٹرز خالی ہو جانے چاہیے اسی بنا پہ کہ موبائل فونز بھی ہیں ان کے پاس، چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، انویجیلیٹرز بھی ان کو گھنٹہ ایکسٹرا دے رہے ہیں. مطلب یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ چلیں یہ بتائیں، یہ ابھی تک یہ ڈسپائٹ آل دا وارننگز جو آپ دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہدایت کر دی تو وہ کر دیا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے ہماری ہے، اور حکومتی جو ادارے ہیں، چاہے اس میں یونیورسٹی اور بورڈز ڈپارٹمنٹ ہو یا اس کے ساتھ تعلیم کا محکمہ ہو، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. اور لیکن میں نے یہاں جو نوٹ کیا کہ میں نے نقل کا زیادہ رجحان جو پرائیویٹ اسکولز کے اندر دیکھا کہ وہاں باقاعدے ایک منظم انداز میں، حالانکہ ہم عام تاثر ہمارے پاس یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں جی جو تعلیم ہے اس کا معیار جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں سے کم ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکولز کے اندر جو ہوتا ہے معیار وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، اور والدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، اور وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پڑھے پرائیویٹ اسکول میں. لیکن جہاں میں نے آبزرو کیا، میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر تعلیم کا معیار حکومتی تعلیمی معیار سے بھی بہت زیادہ کم دیکھنے میں آیا، اور ان کا انحصار زیادہ تر پرائیویٹ اسکولز کا باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ منظم انداز میں ہم کاپی کروائیں اور بچوں کے جو ہیں وہ پاس کرائیں. تو اس صورت کو بہرحال یہ سنگین ہے، اس میں تمام تر پوری سوسائٹی کو ذمہ داری، ظاہر ہے سب سے پہلے تو ذمہ داری ہماری ہے، حکومتی اداروں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے جو والدین ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، یا پورا جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب ہم نے کہا ہوا ہے کہ جب آپ بچوں کو موبائلز نہ دیں، تو اگر چھوٹے بچے امتحانی مرکز میں موبائل لے آئیں گے تو یقیناً ان کا فیوچر بھی تباہ ہو سکتا ہے. اس میں وہ ایک پرچے کے لیے آپ جو ہے وہ ان کی تمام پرچے منسوخ کرا رہے ہیں. تو یہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کریں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. سر آپ ہی کی ذمہ داری ہے اب اس میں، لیکن کے بعد آپ 100 جملے اور ملا لیں، لیکن ذمہ داری ظاہر نظام کی ہے، بورڈ کی ہے، حکومت کی ہے. اب ایسے نظام چل تو نہیں سکتا، بیکاز دس از دا فیوچر آف دس قوم دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اس میں سے بچوں نے آگے نکلنا ہے، پڑھنا ہے، پروفیشنلز بننا ہے، ہماری زندگیاں شاید ان کے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں. نظام میں تبدیلیاں آپ کو لانا پڑیں گی، تو کیا کوئی نئے قوانین آپ بنا رہے ہیں؟ امتحانات لینے کے نئے طریقوں پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو پرچوں والا نظام ہے شاید اس سے باہر نکلیں، نقل کا سلسلہ ختم ہو؟ کیا کریں گے؟ کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، امتحان میں نقل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. چاہے اس سے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ پیپر لیک کا آتا ہے کہ جی پیپر لیک ہو گیا، اور اس کے لیے ہم نے اس سال بھی کوشش کی کہ جو سوالات کا پرچہ ہوگا وہ کوسچن پیپر جو ہوگا وہ اس پہ واٹر مارک ہوگا، تاکہ ہمیں اگر کہیں سے لیک بھی ہوتا ہے تو فوراً پتہ پڑ جائے کہ وہ کس سینٹر سے لیک ہوا ہے. تو کچھ بورڈز نے اس پہ اس سال عمل کیا ہے، لیکن نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس پہ مکمل تمام بورڈز جو ہے وہ ہمارا عمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ یہ جو امتحانی مراکز کے اندر جو چیٹنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے. اس کے لیے ہم نے سخت اقدامات بھی کیے ہوئے ہیں، اور جو کوتاہیاں ہمیں اس سال نظر آئیں گی ان کو کوشش کریں گے کہ ہمیں نیکسٹ ایئر جو ہے اس پہ ہم قابو پائیں. اچھا، اس کے بعد تھرڈ مرحلہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیپرز کی جو آنسر کاپیز کی جو چیکنگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے اس سال ای مارکنگ کا سسٹم نافذ کیا ہوا ہے. ہم تمام بورڈز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آٹومیشن کی طرف لے آئیں، اور اس میں کافی بورڈز ہمارے اس سال بھی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال بھی ہمارا شہید بے نظیر آباد بورڈ اور سکھر بورڈ، یہ تمام کی تمام 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کے تمام پرچے، ان کی جو اسیسمنٹ ہوگی جوابات کی کاپیز کی، وہ ای مارکنگ ای اسیسمنٹ کے تحت ہوگی، جس میں کوئی بھی ہیرا پھیری کا کوئی امکان نہیں رہتا. اور باقی جو ہمارے بورڈز ہیں انکلوڈنگ کراچی کے، ان میں بھی کچھ جو ہیں
پرچے جو ہیں وہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے جو پرچے چیک ہوں گے، جوابات کی کاپیاں وہ ای مارکنگ کے ہوں گی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آٹومیشن پہ لے آئیں، ای مارکنگ پہ لے آئیں، تاکہ نقل کا جو ہے وہ کوئی امکان یا کاپیز کے چیکنگ کے دوران اگر کوئی استاد فیور کرنا چاہے کسی اسٹوڈنٹ کو تو وہ نہ کریں. شکریہ آپ کا راہل صاحب. شکریہ، لیکن آپ کا پلان از ناٹ اے سالڈ پلان. سوری، آپ نے پیپر آؤٹ کی بات کی، آپ نے کہا کہ اگلے سال اب ہمیں واٹر مارک لگا رہے ہیں اگلے سال، اور دیکھیں 10 سال سے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ناٹ ورکنگ آؤٹ. دوسرا آپ نے ای مارکنگ وغیرہ کی، مطلب پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں، انویجیلیٹرز ٹائم دے رہے ہیں، آپ بار بار یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں زیادہ ہو رہا ہے، حکومتی میں نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو یہ ڈینائل جو ہے اس سے ایک تو نکل جائیں آپ. تبھی کوئی حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے. اور اگر اکنالجمنٹ پوری نہیں ہے، اور دوسرا 2026 میں بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2027 سے بہتری لائیں گے، تو پھر ہم 2027 میں بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اگلے سال سے بہتری آ سکتی ہے. اور دوسرا جب یہ سارا ایگزامز کا نظام جب 7 اپریل کو شروع ہونا تھا، then it got delayed for a couple of، اس کو کسی کو پکڑا تھا؟ جب چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی اور اگلے وعدے ہو رہے ہیں، تو کیوں کوئی آپ کو ٹرسٹ کرے گا، یا کیوں کوئی سوچے گا کہ یہ نظام جو ہے یہ بہتر ہوگا؟ ناقابل یقین بات تھی کہ چونکہ ہماری تیاری نہیں ہے اس لیے ایگزام ہی تھوڑے، غریب ماں باپ کو ایک بچے پہ 1000 روپے دینے پڑ رہے ہیں. فار واٹ؟ کیوں؟ کس بات؟ آپ نے جسٹ لٹرلی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اینڈ وین آئی آسکڈ مائی اسٹاف، اور انہی نے آ کے مجھے کمپلین کیا، اینڈ آئی ٹولڈ دیم ٹو ٹیک دا موبائل ان اینڈ میک اے ویڈیو اینڈ شو اس. کس بات کے 1000 جب روپے؟ ان کے 3 بیٹیاں اس کی جب پہنچی ایگزام پہ تو ایک لائن لگی ہوئی تھی، پیرنٹس چھوڑنے آئے ہوئے تھے اور 900 روپے پر بچہ لے رہے تھے، اور Just to enter the hall؟ Just to enter the hall. یہ ہو رہا ہے. آپ راہل صاحب، آپ خود اپنی آنکھوں سے بہت کچھ تو دیکھ کے آئے ہیں، آپ نے اسی وقت کان سے پکڑ کے وہ لوگ یا بچے یا انویجیلیٹرز یا پورا عملہ کیوں نہیں نکالا؟ You should have done it right there and set an example. ہمیں لگ رہا تھا شاید چیٹنگ کے پیسے لے رہے ہیں ہال میں داخل ہونے کے لیے. کسی چیز کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، بس پیسے لو. ان سینٹرز کو بین ہونا چاہیے اور کوئی سالڈ کوئی ایکسپرٹس بلا کے نا اس نظام کو اوور ہال کرائیں.